آپ سب کو مسیح یسوع میں میرا سلام قبول ہو۔ میرے عزیزوں، آج ہم خداوند کے کلام میں سے تثلیث کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہم مسیحی ایک ٹرائیون گاڈ کو مانتے ہیں، تثلیث کے خدا کو ماننے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں مختصر ویڈیوز یا پیغامات شیئر کر رہا تھا، لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ ڈاکٹرن تعلیمات کے معاملے پر اور ایسی چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں کنفیوژن پایا جاتا ہے ان پہ بھی پیغامات دیں۔ تو اس سلسلے کی پہلی کڑی یہ پیغام ہے جو کہ تثلیث پر ہے کہ مسیحی تثلیث کے بارے میں کیا ایمان رکھتے ہیں اور یہ تثلیث کیا ہے۔ پہلی بات جو میں کہنی چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کے اندر ٹرائیون گاڈ یا تثلیث کا خدا یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے، لیکن واضح طور پر خدا کی نیچر کے بارے میں، خدا کے بارے میں ایسے اشارے اور ایسے واضح تعلیمات موجود ہیں جن کی بنا پر ابتدا سے ہی کلیسیا تثلیث کو مانتی آئی ہے۔ تثلیث ہے کیا؟ میرے عزیزوں، ہم مسیحی ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جو کہ ایک ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم خدائے واحد کو ماننے والے ہیں۔ کلام مقدس میں، پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں بار بار ہمیں بیان ملتا ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن یہ ایک خدا، یہ خدائے واحد اپنے اندر 3 شخصیات رکھتا ہے۔ 3 persons in 1 person۔ تو خدائے واحد کی ذات کے اندر 3 شخصیات موجود ہیں جو کہ تینوں ازلی اور ابدی ہیں، جس کا مطلب ہے تینوں وقت سے پہلے موجود تھے اور ابدیت میں بھی موجود رہیں گے، اپنی فطرت میں مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ خدائے واحد کے اندر 3 شخصیات ہیں، لیکن ان کے درمیان کوئی کلیش نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ تینوں اپنی ذات، اپنی فطرت میں مشابہت رکھتے ہیں اور جو ہے یہ تینوں یگانگت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ یہ تینوں ایک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قدرت اور جلال میں تینوں برابر ہیں۔ ان پاور، ان مائٹ اینڈ ان گلوری، all 3 are equal۔ تو یہ تینوں ازلی اور ابدی ہیں، اپنی فطرت میں ایک ہیں، خدا کی قدرت اور جلال میں تینوں برابر ہیں۔ اب خدائے واحد کی یہ تینوں اقنوم، یعنی تینوں شخصیات جنہیں ہم مسیحی ٹرمنالوجی میں اقنوم بھی کہتے ہیں، اپنی اپنی واضح شناخت رکھتے ہیں، حالانکہ تینوں ایک ہیں، واحد ہیں۔ جب میاں بیوی یا 2 دوست ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم دونوں ایک ہی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں دنیاوی طور پر یہ بات سچ نہیں ہے اور ان میں تنازعات اور فرق نکلتے ہیں۔ لیکن خدائے واحد کی ذات میں یہ بات درست ہے کہ تینوں اقنوم، تینوں شخصیات ایک ہیں۔ ہم خداوند کے کلام میں سے تثلیث کی اس تعلیم کے بارے میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہوں گا استثنا کی کتاب، جو کہ توریت کی کتابوں میں سے 5ویں کتاب ہے۔ استثنا کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی 4 آیت۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو سب سے پہلی بات، خدا ایک ہے، اور پرانے عہد نامے کے ساتھ ساتھ نئے عہد نامے میں بھی اس بات پر زور ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا 8واں باب، پہلا کرنتھیوں اس کا 8واں باب اور اس کی 6 آیت میں پڑھوں گا۔ لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو
ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے یعنی مسیح یسوع جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، زور چاہے پرانا عہد نامہ ہے چاہے نیا عہد نامہ ہے، کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ سو پہلی بات، ہم خدائے واحد پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پرانے عہد نامے میں اگر آپ جانتے ہیں تو جو خدا کے لیے جو سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا، اسی لفظ سے ہم الوہیت لفظ نکلا ہے، وہ ہے الوہیم۔ تو یہ لفظ ہی اپنی ذات میں جمع ہے، اور جب ابتدا میں ہم پیدائش کی کتاب دیکھتے ہیں جو کہ کلام مقدس کی پہلی کتاب ہے، تو اگر اس کتاب کو ہم دیکھیں تو خداوند نے جب انسانوں کو بنایا تو خداوند نے جو اپنے لیے صیغہ استعمال کیا وہ ہم کا صیغہ استعمال کیا، جو کہ الوہیم کی ذات سے جو ہے وہ مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ الوہیم جمع کا صیغہ ہے، تو اس لیے خداوند بھی اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تیسرا باب پیدائش کی کتاب اور اس کی 22ویں آیت، اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے، ہم میں سے ایک۔ تو شروع سے ہی پرانے عہد نامے سے، بائبل مقدس کے آغاز ہی سے یہ بات واضح ہے کہ خداوند خدا کی ذات میں جمع کا صیغہ ہے۔ خدائے واحد جو ہے وہ واحد ہونے کے باوجود اپنی ذات میں ایک سے زیادہ شخصیات رکھتا ہے، یعنی 3 اقنوم رکھتا ہے۔ اب تینوں اقنوم کا ہم واضح ذکر دیکھیں گے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام، پالوس رسول کا دوسرا خط اور اس کا 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ تو یہاں ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس واضح طور پر خدا کی ذات کے تینوں اقنوم کا ذکر کرتا ہے، خداوند یسوع المسیح اور خدا باپ اور روح القدس۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے بھی اپنے ارشاد اعظم میں تینوں اقنوم کا واضح ذکر کیا ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت، یہاں مسیح کا وہ ارشاد اعظم ہے، سب سے بڑا حکم جو اس نے اپنے شاگردوں کو دیا، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو واضح طور پر 3 شخصیات کا ذکر ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، خداوند یسوع مسیح، خدا باپ اور روح القدس۔ اسی طرح اگر ہم آگے چل کے دیکھیں تو یوحنا کی انجیل میں کے 16ویں باب میں، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 7 آیت سے لے کے 15 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اور اس کے بعد ہم 10ویں آیت دیکھیں گے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے،
اس کے بعد 13ویں آیت، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ تو یہاں 15ویں آیت میں بھی یہ تینوں اقنوم ایک جگہ ہیں، اکٹھے ہیں۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ میرا ہے اور وہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ تو باپ، میں یعنی بیٹا، اور وہ یعنی روح القدس، یہاں بھی تینوں اقنوم کا ذکر موجود ہے۔ اور مسیح یسوع بتاتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو خدا کی ذات کا تیسرا اقنوم یا الوہیت کا تیسری شخصیت، تیسرا اقنوم روح القدس شاگردوں کو ملے گا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت حوالہ مکاشفہ میں سے ہے۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ آنے والے وقتوں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے اور یوحنا رسول ہی اس کا لکھاری مانا جاتا ہے۔ اس کے پہلے باب کی 4 آیت میں، پہلا باب اور اس کی 4 اور 5 آیت ہم دیکھیں گے۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی خدا باپ، اور یسوع مسیح کی طرف سے یعنی خدا بیٹا، جسے ہم خدا کلمہ، خدا کلام بھی کہتے ہیں۔ اور 4 آیت میں ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں۔ یہ 7 روحیں جو ہے کلام مقدس میں خاص طور پہ مکاشفہ کی کتاب میں ان کا بار بار ذکر ہے۔ یسایہ کی کتاب میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ یہ خدا کی 7 روحیں خدا روح القدس کی طرف اشارہ ہے۔ 7 بائبل مقدس میں اور خاص طور پہ یوحنا کی انجیل میں کاملیت کا عدد ہے، اور 7 روحوں سے مراد ہے کامل روح، خدا کا کامل روح، جو کہ خدا روح القدس ہے، خدا پاک روح ہے۔ اور اس کے علاوہ 4 اور 5 باب میں مکاشفہ کی کتاب میں بار بار اس کا ذکر ہے۔ میں تھوڑا سا ان میں سے کوئی ایک حوالہ آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ 4 باب کی 5 آیت، جہاں خدا کا تخت ہے، اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ تو جہاں خدا کا ذکر آتا ہے وہاں خدا کی 7 روحوں کا ذکر آتا ہے، اور یہ 4 اور 5 باب میں بار بار ذکر ہے۔ 5 باب کی 6 آیت، اس کا دوسرا حصہ میں پڑھوں گا، بلکہ یہاں بھی میں 6 آیت پوری پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں آپ کو خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح تینوں اکٹھے نظر آئیں گے۔ اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ برہ یعنی مسیح خداوند، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھی۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی۔ یہاں پھر خدا کی 7 روحوں کا ذکر ہے۔ یہ 7 روحیں خدا کا پاک روح ہے، جو کہ خدا پاک روح، خدا روح القدس ہے، اور یہ 7 کاملیت کا عدد ہے، خدا کے کامل روح کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ روح القدس کے 7 کاموں کا اظہار بھی ہے۔
روح القدس کے 7 اظہار بھی ہیں۔ یسایہ کی کتاب اس کا 11واں باب، اس کی میں پہلی 3 آیات پڑھوں گا۔ یسایہ کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ پیدا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں یسی یعنی داؤد کی نسل سے، یسی جو ہے داؤد کا باپ تھا، اور اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ پیدا ہوگی۔ متی رسول کی انجیل کے شروع میں اگر آپ مسیح یسوع کا نسب نامہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اشارہ یسوع المسیح کی جانب ہے۔ بل 11ویں باب کی دوسری آیت، اور خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ اور اب آگے ذکر ہے حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خدا کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خدا کے خوف میں ہو۔ تو واضح طور پر خدا کی روح، پہلی بات جو روح القدس کے بارے میں ہے کہ وہ خدا کا روح ہے، دوسری بات وہ حکمت کا روح ہے، خرد کا روح ہے، مصلحت کا روح ہے، قدرت کا روح ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی، اور اس کے بعد چھٹی جو ہے وہ معرفت کا روح، اور 7ویں خداوند کے خوف کی روح۔ اور اگر تیسری آیت میں، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا، نہ اپنی کانوں کے سننے کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ تو یہ ہے خداوند کا پاک روح جو یقیناً مسیح یسوع نے ہمیں دیا۔ اور جیسے ہم 7 کا عدد، کامل خدا پاک کا روح کامل، جس کا اظہار 7 طریقوں سے ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جیسے کہ لکھا ہے خداوند کی روح، حکمت کی روح، خرد کی روح، قدرت کی روح، مصلحت کی روح، 5، اور اس کے بعد خداوند کے خوف کی روح، اور 7واں خداوند کی معرفت کی روح۔ ایک دفعہ پھر میں دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں، بلکہ پہلی آیت کے آخری حصے سے، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ تو یہ جو ہم دیکھ رہے تھے مکاشفہ پہلے باب اور اس کی 4 اور 5ویں آیت میں، اور اس کے بعد ہم نے 5ویں مکاشفہ کے 4 اور 5ویں باب میں دیکھا خدا باپ، خدا کلمہ یا خدا بیٹا خداوند یسوع مسیح، اور تیسرا خدا کی 7 روحیں، یعنی خدائے پاک روح، یعنی خدائے روح القدس۔ تو تینوں نوم پھر ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں بھی اکٹھے نظر آتے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ کلام مقدس میں ہم نے اس کے علاوہ بھی بہت سے حوالے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم وقت کی کمی کے باعث انہی حوالوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور میری درخواست ہے ہمارے بائبل کالجز سے کہ تثلیث ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ایک پورا کورس ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے ہیں، اور اس کورس سے یقیناً بچے تیار ہوں گے، اور بہت سے سوالوں کے لیے جو کہ کلیسیاؤں میں اور کلیسیاؤں سے باہر کے لوگ ان سے کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں ہمیں ذکر ملتا ہے خدا کے جمع ہونے کا، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے بارے میں ان کے اکٹھے ذکر۔ اب ہم ان کے بارے میں الگ الگ دیکھیں گے کہ کلام مقدس کیسے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تینوں خدا ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھیں گے خدا کے بارے میں، جسے ہم خدا باپ بھی کہتے ہیں۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 17 باب اور اس کی 11 آیت، میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہیں، اور میں تیرے پاس آتا ہوں اے قدوس باپ۔
اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ پھر حوالہ یہاں واضح طور پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تثلیث کا لفظ تو شامل نہیں ہے، لیکن خدا کی ذات کے بارے میں علم کلام مقدس میں دیا گیا ہے۔ یہاں مسیح یسوع کیا کہتا ہے؟ اے قدوس باپ، خدا باپ کی طرف ریفرنس ہے، اور پھر وہ بتاتا ہے تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ یہاں مسیح یسوع بتاتا ہے کہ خدا باپ اور خدا بیٹا، خدا باپ اور خدا کلمہ ایک ہیں۔ اس کے بعد پہلا یوحنا اس کا 3 باب، پہلا یوحنا سے مراد ہے یوحنا رسول کا عام خط اور پہلا خط، کیونکہ یوحنا رسول جو ہے اس کے نئے عہد نامے میں 3 خط شامل ہیں، تو یہ پہلا یوحنا رسول کا پہلا خط ہے، اس کا 3 باب ہم دیکھیں گے، اور اس کے 3 باب کی پہلی 2 آیات، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں بھی۔ باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے، خدا باپ، اور یہ باپ ہی کی محبت ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 6 باب دیکھیں گے، اس کی 26ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، ہم 26 سے 30 آیت کو حصوں میں پڑھیں گے۔ متی 6 باب اس کی 26ویں آیت سے، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا اس آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ خدا باپ، آسمانی باپ خدا ہے، وہ مہیا کرتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پرووائڈ کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم آگے دیکھتے چلے جائیں تو 30ویں آیت میں لکھا ہے، پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ تو خدا مہیا کرنے والا خدا ہے، خدا باپ خدا ہے جو مہیا کرتا ہے۔ اس کے بعد رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، رومی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں سے 10ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ تو واضح طور پر یہاں پھر خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے، جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ تو خدا باپ اور مسیح الگ الگ، حالانکہ یہ ایک ہے، یہ میں پہلے بار بار دہرا رہا ہوں، اور مسیح یسوع نے بھی کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ تو لیکن یہاں واضح طور پر الگ الگ ذکر ہے۔ پہلے جو ذکر ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے، اس سے مراد ہے خدا باپ، اور جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، مسیح یعنی خدا بیٹا یا خدا کلمہ۔ اس کے بعد تموتھیس کے نام پولس رسول کا خط، تموتھیس جو کہ ایک انجیل کا خادم تھا، پالوس کے شاگردوں میں سے تھا، تو پالوس اسے نصیحت کے جو 2 خطوط لکھتا ہے ان میں سے پہلا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اب یہ بڑی خوبصورت ہے، یہاں خدا کی کہ ایک ہونے کا بھی ذکر ہے، اور خدا باپ اور خدا کلمہ یعنی مسیح یسوع کا بھی ذکر ہے۔ پہلا تموتھیس اس کا 2 باب اور 5ویں آیت، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ یہاں بھی خدا ایک ہے، یعنی خدا باپ کا بھی یہاں ذکر ہے، اور واضح طور پر اور مسیح یسوع جو انسان ہے۔ مسیح یسوع کو ہم مین گاڈ کہتے ہیں یا گاڈ مین کہتے ہیں، ایک ایسا خدا جو کامل خدا ہے اور کامل انسان بھی ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے
اور الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی۔ تو خدا باپ کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ اس کے علاوہ ہم یوحنا کی انجیل، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 14ویں باب کو ہم دیکھیں گے۔ اس کی 14ویں باب کی 6 آیت، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے۔ تو خدا باپ، کوئی مسیح یسوع کے پاس باپ کے پاس نہیں جاتا، تو خدا باپ خدا ہے۔ تو یہ ہم نے خدا باپ کے بارے میں سیکھا کہ خدا باپ کیا ہے؟ کامل خدا ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے مسیح یسوع کے بارے میں کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ خدا کلمہ کون ہے۔ تو اس کے لیے واضح طور پر پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت دیکھیں گے۔ یوحنا رسول کا کلیسیا کے نام ایک خط، کلیسیاؤں کے نام خط، اس کا 5واں باب اور 20ویں آیت۔ پہلا یوحنا 5:20۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ تو پہلا یوحنا خداوند کا کلام مسیح یسوع کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ یعنی جس طرح خدا باپ خدا ہے، اسی طرح خداوند مسیح یسوع بھی حقیقی خدا ہے۔ خدا بیٹا بھی حقیقی خدا ہے۔ اب ہم یوحنا کی انجیل دیکھیں گے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کے پہلے باب میں سے ہم آیات کو پہلے پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کے 18 آیت تک ہم بیچ بیچ میں سے دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل کا آغاز یوں ہوتا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ تو یہاں کلام اور خدا، اسی لیے ہم مسیح یسوع کو خدا کلمہ یا خدا کلام بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 14ویں آیت۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو یہاں کلام مجسم ہوا، خدا کلمہ نے جسم لیا، مسیح یسوع نے جسم لیا، خدا بیٹے نے جسم لیا۔ اور ہم جو لفظ خدا بیٹا کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب خدا کلمہ نے جسم لیا تو جسم لینے کے حوالے سے، جسم لینے کے وسیلہ سے وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا، خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا، اس لیے ہم اسے خدا بیٹا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اگر ہم 18ویں آیت دیکھیں، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اور خدا کا اظہار، خدا کی محبت کا کامل اظہار کیسے ہوا؟ مسیح یسوع نے کیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا محبت ہے، اور خدا کی محبت کا کامل اظہار کب ہوا؟ جب مسیح یسوع نے صلیب پر جان دی، جب مسیح یسوع نے صلیب پر میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے جان دی، تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی ذات کے ساتھ ایک ہو جائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے عبرانیوں کے نام، پولس رسول کا خط، عبرانیوں کے نام یعنی اسرائیلیوں کے نام، عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور ہم اس کی 8ویں آیت دیکھیں گے۔ مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔
بیٹے کی بابت کہتا ہے. یہاں اگر آپ پیچھے حوالہ پڑھتے جائیں تو لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے اور خود خدا گواہی دے رہا ہے. خدا، اگر آپ پیچھے دیکھیں تو 5ویں آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا، پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. یہاں مستقبل کے بارے میں. ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. ہمیشہ سے خدا بیٹا نہیں تھا. ہمیشہ سے وہ کیا تھا؟ خدا کلمہ، خدا کلام. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. اور پھر جیسے ہم نے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں پڑھا، اور کلمہ متجسم ہوا. اس سے پہلے تک وہ خدا کلام تھا، لیکن جب وہ مجسم ہوا تو وہ خدا بیٹا کہلایا، لیکن ہے وہ ازل سے. اور یہاں وہی حوالہ ہے، میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. اور اس کے بارے میں خدا باپ خود کہتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا. خود خدا باپ خدا بیٹے کے بارے میں کہتا ہے اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا. خود خدا باپ خدا بیٹے کو کیا کہتا ہے؟ اے خدا. اور ذکر کرتا ہے کہ تیرا تخت عبدالآباد رہے گا، ہمیشہ تک رہے گا. اور اسی طرح ہم یسایہ کی کتاب دیکھیں گے. یسایہ کی کتاب جو کہ نبوت کی کتاب ہے، جس میں بہت ساری آنے والے وقت کے بارے میں نبوتیں موجود ہیں. یسایہ 7واں باب ہم دیکھیں گے. یسایہ کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں ہم دیکھیں گے. یسایہ 7:24 14 7:14 یسایہ 7:14. لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. اور جب آپ انجیلوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو واضح لکھا ہے، یہاں بھی آپ جانتے ہیں جو عبرانی تھے وہ واقف تھے، ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. تو جو بیٹا پیدا ہوگا وہ کون ہوگا؟ خدا. اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اپنا اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی. ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ. تو خدا بیٹا کون ہے؟ خدا. اور وہ مجسم ہوا تاکہ انسانوں کے ساتھ رہ سکے. خدا ہمارے ساتھ. اور آئندہ کسی پیغام میں یقیناً آپ کو بتاؤں گا کہ مسیح یسوع نے صرف 33.5 سال کے لیے جسم نہیں لیا، جیسا کہ پالوس اسے کہتا ہے انسان اور خدا کے بیچ میں درمیانی بھی ایک مسیح یسوع جو کہ انسان ہے. اور عبدالآباد مسیح یسوع انسانوں کے ساتھ رہے گا. عبدالآباد وہ امانویل ہے، یعنی خدا ہمارے ساتھ. ہم ہمیشہ کے لیے 1000 سالہ بادشاہی میں اور اس کے بعد عبدالآباد خدا کے ساتھ رہیں گے. اس لیے مسیح یسوع کا نام ہے ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل، وہ جو یہی حوالہ ہم نے ابھی جو دیکھا ہے کہ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت. یہ اسی حوالے کا یسایہ کی کتاب کے حوالے کا ذکر ہے. یہاں وہ کہتا ہے 22ویں آیت میں، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خدا نے نبی کی معرفت یعنی یسایہ نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. تو خدا بیٹا کون ہے؟ خدا ہمارے ساتھ. خود بیٹا کیا ہے؟ خدا ہے. اور ایسا خدا ہے جس کا تخت عبدالآباد رہے گا، جو ہمیشہ تک حکومت کرے گا. اس کے بعد ہم اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت دیکھیں گے. یہاں لکھا ہے مسیح یسوع کے بارے میں 9ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، یہ کہہ کر وہ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا
اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ یہ مسیح یسوع پھر آئے گا دوبارہ اپنے لوگوں کے لیے، اور اس حوالے کے ساتھ ہم ملا کے دیکھیں گے پہلا تھسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام، پولس رسول کا پہلا خط، 2 خط ہیں تو ان میں سے پہلا خط پہلا تھسلنیکیوں اور اس کے 4 باب کی 16 آیت۔ کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقدس فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگا کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے۔ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگا کے ساتھ اتر آئے گا۔ خداوند کا کلام یہاں مسیح یسوع کو لارڈ یعنی خداوند یعنی مالک کہہ رہا ہے، تو خدا بیٹا خدا ہے۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ خدا ایک ہے، لیکن اس کی ذات میں 3 اقنوم ہیں، جو کہ 3 اقنوم کون سے ہیں؟ خدا باپ، خدا کلمہ یا خدا بیٹا، اور خدا پاک روح۔ اب تک ہم نے دیکھا خدا باپ کامل خدا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا خدا بیٹا ایک کامل خدا ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ خدا پاک روح خدا ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ یہ والا ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، دوبارہ اس پہ غور کریں گے۔ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو روح القدس تینوں اکٹھے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو روح القدس کا نام خدا باپ اور خدا بیٹے کے برابر یہاں لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کرنتھس کی کلیسیا کے نام، پولس رسول کا 2 خط اور اس کے 13 باب کی 14 آیت ہم دیکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ تو یہاں پھر پولس رسول تینوں کا نام اکٹھا دیتا ہے، خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت، تینوں خداؤں کا نام اکٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 14واں باب، اور یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14 باب اور اس کی 26ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا، جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ یہاں مددگار یعنی روح القدس جب مسیح یسوع نے جانا تھا، جب وہ شاگردوں کو سکھا رہا تھا کہ میرے جانے کے بعد تمہاری مدد کون کرے گا، تو لکھا ہے روح القدس۔ یہاں پھر تینوں اکٹھے ہیں، روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا، جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ یہاں پھر تینوں خدا ایک مقصد میں اکٹھے نظر آتے ہیں، خدا روح القدس، خدا باپ اور مسیح یسوع یعنی خدا بیٹا۔ اس کے بعد اسی انجیل میں، یوحنا کی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 7 سے 13 آیتوں میں ہم دیکھیں گے، میرا جانا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ اور اس کے بعد آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں تو 13ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا
تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ اور اس کے بعد آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس یہاں پھر آگے بھی اسی حوالے کو آپ آگے پڑھتے جائیں تو اس حوالے میں مزید لکھا ہے، لیکن ہم یہیں تک رہیں گے کہ روح القدس کے بارے میں مسیح یسوع کو کیا بتاتا ہے کہ وہ وہی کام کرتا ہے جو میں اور باپ کرتے ہیں، اور وہ جب مسیح یسوع اس دنیا میں نہیں رہے گا تو شاگردوں کا، مسیح کے شاگردوں کا جو مددگار ہوگا وہ روح حق ہوگا جو سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس کے بعد اعمال 5واں باب، اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت ہم دیکھیں گے۔ یہ حوالہ ہے جب کلیسیا کی ابتدا تھا، جب پوری کلیسیا کے جتنے بھی جو ابتدائی کلیسیا تھے سب لوگ اپنی سب چیزیں بیچ کر قیمت رسولوں کے پیروں میں رکھ دیتے تھے اور پھر ہر کسی کو اس کی ضرورت کے موافق دیا جاتا تھا۔ تو یہاں ذکر ہے حنانیہ اور اس کی بیوی سفیرہ کا، جنہوں نے اپنی جائیداد تو بیچی لیکن اس کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑی۔ تو پولس رسول کہتا ہے، پطرس کہتا ہے اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ اور آگے چل کے 4 آیت کے آخری حصے میں کہتا ہے تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ تو یہاں واضح طور پر تو روح القدس سے جھوٹ بولے، اور اسی آیت میں آگے چل کے بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ تو روح القدس کو خدا کہا گیا ہے، یہاں پہ خدا روح القدس۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں افسس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، افسیوں 1 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت ہم دیکھیں گے۔ اور اسی میں تم پر جب تم نے کلام حق کو سنا اور جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی۔ کس کی مہر لگی؟ پاک روح کی مہر لگی۔ خدا پاک روح مہر ہے خدا کی ذات کی، کیونکہ وہ خود خدا ہے۔ اور اس کے بعد 4 باب کی 30 آیت کو ہم دیکھیں گے، افسیوں 4 باب اور اس کی 30 آیت، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ تو روح القدس کو کیا کہا گیا ہے؟ خدا کا روح۔ اور آپ جانتے ہیں زبان میں کہ جسم اور روح، تو جب کسی کو خدا کا روح تو خدا کی اصل کہا گیا ہے، خدا کا پاک روح۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کا پہلا خط، 1 یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی 20 سے 27 آیت میں سے ہم کچھ حصے دیکھیں گے۔ 1 یوحنا اس کا 2 باب 20 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، تم کو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے، بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو۔ اور آگے لکھا ہے کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ اور اگر آگے چل کے دیکھیں 27 آیت میں، اور تمہارا وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے۔ اور ہم پچھلے حوالوں سے جانتے ہیں یہ مسح کون ہے؟ روح القدس جو مسیح یسوع نے دیا، کیونکہ مسیح یسوع ہی روح القدس سے مسح کرتا ہے، مسیح یسوع ہی روح القدس کا بپتسمہ دیتا ہے اور وہی سب باتیں سکھاتا ہے۔ روح القدس ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ باپ اور بیٹا خدا ہیں، اور یہ روح القدس خود الوہی ذات کا حصہ ہے، جیسے کہ ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا۔ میں آج کے پیغام کو ختم کرتا ہوں اسی حوالے سے جو کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ
ارشاد اعظم جو مسیح یسوع کا ہے، جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ تینوں خدا ہیں، اور اس لیے ہم خدا واحد کو تثلیث کا خدا کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم خدا باپ کو خدا مانتے ہیں، خدا بیٹے یعنی خدا کلمہ کو خدا مانتے ہیں، اور خدا روح القدس کو خدا مانتے ہیں، لیکن یہ تینوں ایک ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ خدا کے وہ بھید ہیں جو کہ سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ علم اور خوف کے ساتھ خدا کے پاس آئیں اور خدا سے کہیں، اے خداوند مجھے اپنی ذات کا مکاشفہ دے، اے خداوند مجھے اپنے بارے میں سکھا، اے خداوند تو مجھے خود کو مجھ پر ظاہر کر۔ جب آپ یہ دعا کریں گے